السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 20 اور 21 22 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وا کا مطلب ہے اور، ان کا مطلب ہے اگر، تم ارادہ یوریدو یعنی ارادہ کرنا، تم نے ارادہ کر لیا، تبدالا یعنی استبدالا یعنی تبدیل کرنے کا تم نے ارادہ کر لیا، زوجم مکانہ زوج یعنی ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کا لانے کا ارادہ کر لیا، یعنی پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم نے دیا اس عورت کو، پہلی عورت کو ڈھیر سارا مال دیا۔ فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، تو پس نہ لینا، مِنْهُ شَيْئًا ان میں سے کوئی چیز واپس نہ لینا۔ کیونکہ عورت کا حق ہے، وہ تم نے اس عورت پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اس کی محبت حاصل کی اور وہ لمحات گزارے، اور وہ مال تم نے اس عورت کو دیا، تو اب بول رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ واپس نہ لینا کوئی بھی چیز، منہ شیئا اس میں سے کوئی چیز، وارن کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ اتخذونہ کیا تم لوگے اس سے، بہتان لگا کر لوگے، وَإِثْمًا مُبِينًا یہ بہت کھلا ہوا گناہ ہے۔ اگر کسی عورت سے مال حاصل کرنا ہے تو اس پر الزام لگا دو، بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت کو سب کچھ دے دیتی ہے لیکن اپنی عزت پر اگر آنچ آئے تو وہ کبھی سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی عزت اس کو پیاری ہے، تو تم نے بہتان لگائیں گے اس کو، تو یہ بڑا کیا ہے، گناہ ہے، بتا رہے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ
اور کیسے لے سکتے ہو تم اس سے وقد افضا بعضکم الی بعض، جبکہ تم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں محو ہو گئے تھے۔ وہ عورت بھی اپنا سارے محبتی رشتوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی، صرف تمہاری ایک محبت کے لیے۔ تو تم دونوں نے مل کر وہ لمحات گزارے اور تم نے اسے جو چیزیں دیے ہیں اس پر بھروسہ کر کے دیے، اس کی محبت کی عوض میں دیے ہیں۔ تو کیسے لے سکتے ہو وہ، جبکہ تم وہ لمحات گزارے، ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جبکہ تم نے اس سے وعدہ لیا۔ نکاح میں وعدے ہیں نا کہ میں تمہیں پالوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں وہ مقام دوں گا۔ تو تم کیا ہے، قوام ہے، مرد عورت کے قوام ہے، ہمت ہے ایک عورت کی شوہر۔ تو کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم نے لیا میثاقاً غلیظا، یعنی پکا وعدہ لیا، اب وہ وعدے کو کیسے توڑ سکتے ہو، بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ وارن کیا جا رہا ہے کہ تم اگر دوسری شادی کر رہے ہو تو پہلی عورت سے اس کا حق نہ چھینو۔ اگر تمہارے میں طاقت ہے، ہمت ہے، تو دوسری عورت کر رہے ہو تو اپنی محنت کے بلبوتے اس کو وہ نعمتیں دو، مگر پہلی عورت سے چھین کر دوسری عورت کو نہیں دو۔ اور جب دوسری عورت لا رہے ہیں تو اس کی اہمیت کو جانو، پہچانو کہ عورت کا مقام کیا ہے اور عورت کو کیا دینا چاہیے۔ تو یہ چیز کو جانو، اور دوسری عورت لا رہے ہیں تو پہلی عورت کا حق نہ چھینو، دوسری عورت کو اعتدال میں رکھو، دونوں کا حق برابر ادا کرو، تب جا کے تم دوسری شادی کر سکتے ہو۔ اللہ نے اجازت دی ہے مرد کو، لیکن پہلی والی کا حق چھیننا نہیں ہے۔ اب دوسری آیت میں بتا رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرنا، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا جس عورت سے نکاح کیے ہیں تم اس سے نکاح نہ کرنا۔ آباؤکم من النساء، عورتوں میں سے جو تمہارے باپ دادا نکاح کیے ہیں تو ان سے تم نکاح نہ کرنا۔ الا ما قد سلف، جو پہلے کی بات تھی نا وہ گزر چکی، اب تم نہ کرنا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک وہ بے حیا بات ہے جس سے تمہارے باپ دادا دخل کرے ہیں، تم اسی عورت سے نکاح کرو، یہ کیا ہے، فاحش کا مقام ہے، بے حیائی کا مقام ہے۔ وساء سبیلا، اور برا ہے یہ راستہ، اسے نہ اختیار کرو۔ ممانعت فرمائی گئی ہے کہ تمہارے باپ دادا جس عورت سے نکاح کیے ہیں تم اس سے نکاح نہ کرنا، یہ چیزوں کو جاننا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ عورت، لڑکی اگر بالغ ہو تو اسے سورۃ النساء صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس کے احکاموں کو سننا چاہیے، غور فرمانا چاہیے، اور کوئی مرد بالغ ہوتا ہے اس سے پہلے سورۃ النساء کو جان لینا، پہچان لینا، احکاموں کو سننا اور حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے کہ کس طرح عورت کا حق ادا کیا جاتا ہے، اور عورت کو بھی کوشش کرنا ہے کس طرح مرد کا حق ہے اور کس طرح ہم کو اس کے ساتھ اعتدال سے رہنا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ النساء میں لا کر سمجھا رہے ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھ کر ان احکاموں پر چلنا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔